بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، یکم شوال سے حج کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ یکم شوال سے مراد ہے عید الفطر کا دن، اور یہ حج کا زمانہ 2 مہینے 10 دن رہتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو جب جا کے عرفات کے میدان میں حج کا سب سے بڑا فریضہ یعنی مقام عرفات میں وقوف جب کر لیا جاتا ہے تو حج پورا ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 مہینے 10 دن یہ اللہ تعالیٰ نے حج کے دن مقرر فرمائے ہیں۔ اس کے اندر عالم اسلام سے لاکھوں حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان حاجیوں سے اللہ پاک کے 2 مطالبے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو پورا ادا کرو اور اللہ کے لیے ادا کرو۔ اس سے 2 مطالبے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا مطالبہ اخلاص کا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا مطالبہ اتمام کا ہے، یعنی حج اور عمرہ کامل ہو، ناقص نہ ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے، لفظی مفہوم یہ ہے کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور ابن العربی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ حج و عمرہ کا سفر میلہ ٹھیلا سمجھ کے تفریحی سفر نہ ہو، فخر کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، تجارت کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو جو لوگ بھی حج کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور حج کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیتوں کو درست فرما لیں، اور ان نیتوں میں سے پہلی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سفر حج میں تعلق میں اضافہ ہو جائے، اور تیسری نیت حج اور عمرے کے جو فضائل آئے ہیں قرآن میں اور حدیث میں اور سنت میں، ان کو حاصل کرنے کی نیت۔ سیر و سیاحت کی نیت نہ ہو، تفریح کی نیت نہ ہو، آب و ہوا کی تبدیلی کی نیت نہ ہو، اور حاجی صاحب کہلانے کی نیت نہ ہو۔ اگر یہ جو نیتیں ہیں یہ ہوں گی، اور جو نیتیں نہ کرنے کی ہیں وہ نہیں ہوں گی، تو انشاءاللہ اس حج کو وہ والا حج کہا جائے گا جس کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ حج عمروں کے فضائل کیا ہیں؟ ان میں سے بعض فضائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ اس طرح اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے کہ جیسے ایک پیدائشی بچہ اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ حج اگر قبول ہو جائے، جس کو حج مبرور کہتے ہیں، یہ سب اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، اور اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہر قدم پہ حرم کے ہر قدم پہ 700 نیکیاں ملتی ہیں، ایک نیکی کے بدلے 700 کا اجر ملتا ہے۔ ہر حاجی 400 لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے، لہٰذا حاجی دربار الہی کا بہترین سفارشی ہوتا ہے۔ اور حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو حاجی کے ساتھ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بھی لبیک اللہم لبیک پڑھتی ہیں، اور یوں ان کا جو تلبیہ ہے یہ قبول ہو جاتا ہے۔ جو آدمی طواف کرتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے 60 رحمتیں برستی ہیں، اور ایک جان آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ حجر اسود کا جب استلام کرتے ہیں، یعنی جب اسے چومتے ہیں، تو حجر اسود خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ استلام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور حجر اسود قیامت کے دن انسان کے مومن ہونے کے اوپر گواہی بھی دے گا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ عرفہ کا جو دن ہوتا ہے وہ شیطان کی رسوائی کا دن ہوتا ہے، اور اس دن اللہ رب العزت فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے مجھے راضی کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہو گئے۔ اور ایک عجیب و غریب فضیلت یہ ہے کہ جو رمی ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ کو بھی رمی ہوتی ہے، بڑے شیطان کی رمی ہوتی ہے، اور 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کی رمی ہوتی ہے۔
چھوٹے، درمیانے اور بڑے کی، اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کی رمی ہوتی ہے، ان تینوں کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو یہ جو پتھر مارے جاتے ہیں ایک شیطان کو یا ایک ستون کو یا ایک جمرے کو، جو بھی کہہ لیجئے، یہ 7 کنکریاں ہوتی ہیں۔ ہر کنکری کو ایک رمی کہا جاتا ہے۔ ہر رمی پر، ہر ایک رمی پر ایک کبیرہ گناہ کی معافی ہوتی ہے۔ ایسے کبیرہ گناہ کی معافی ہوتی ہے کہ جس کبیرہ گناہ کی وجہ سے آدمی پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی حاجی کو ملتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے بہت سی دعائیں بھی دی ہیں۔ یہ حج کے فضائل ہیں، یہ حاجی کے سامنے ہونے چاہیے۔ تو یہ جب حج کے فضائل سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ اخلاص کامل ہو جائے گا۔ ایک مطالبہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے بندے پورا کر دیں گے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ حج تام ہو، اتمام کا مطالبہ ہے، یعنی حج کامل ہو، ناقص نہ ہو۔ اتمام کی حقیقت کیا ہے اور اتمام کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو تفسیر کبیر میں، ابن کثیر میں، مدارک میں، قرطبی میں اور تفسیر ماجدی میں جو لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کے ذیل میں اتمام کی حقیقت یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطے، اعمال اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے، تمام ممنوع کاموں سے بچتے ہوئے، تمام حرام کاموں سے بچتے ہوئے حج و عمرہ کیا جائے۔ دوران حج و عمرہ ایسی بات بھی نہ کی جائے، ایسا کام بھی نہ کیا جائے جو اس عبادت کے شایع نشان نہ ہو۔ تو یہ ہے اتمام۔ اتمام کے لیے جاننا دو چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز آداب حج و عمرہ کیا ہیں یہ جاننا ضروری ہے، اور دوسری چیز حج اور عمرے کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ آداب حج و عمرہ میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، حج اور عمرہ کرنے سے پہلے کے کچھ آداب ہیں جو تقریباً 9 ہیں، ان کو بجا لایا جائے، اور پھر حج اور عمرہ کے دوران کرنے نہ کرنے کے 6 کام ہیں، ان کو کرنے والے کاموں کو کیا جائے، نہ کرنے والے کاموں کو نہ کیا جائے، اور حج و عمرہ جب کر لیا جائے اس کے بعد کرنے کے نہ کرنے کے 6 کام ہیں۔ تو جب یہ ہم 9 جمع 6 جمع 6 ان آداب کو بجا لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اتمام کر لیا ہے۔ اب یہ آداب کیا ہیں؟ حج و عمرہ کرنے سے پہلے کے جو 9 آداب ہیں ان میں سے پہلا ادب ہے استخارہ کر لیا جائے، دوسرا ادب ہے مشورہ کر لیا جائے، تیسرا ادب ہے اچھے رفیق سفر کا انتخاب کر لیا جائے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر مخصوص دعا استخارے کی جو حدیث پاک میں آئی ہے، اللہم انی استخیرک بقدرتی کا یہ جو لمبی دعا یہ پڑھ لی جائے، یا اللہم الہمنی رشدی پڑھ لی جائے، یا اللہم اہدنی وسددنی پڑھ لی جائے۔ جو استخارے کی دعا ہیں یہ حج و عمرہ کرنے سے پہلے پہلا ادب یہ ہے کہ استخارہ کر لیا جائے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ استشارہ کر لیا جائے، مشورہ کر لیا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، استشر فإن المستشیر معان، کہ مشورہ کیا کرو، اس لیے کہ جو مشورہ کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث اپنے مفہوم کے اعتبار سے درست ہے کہ ما ندم من استخارہ، ما خواب من استخارہ وما ندم من استشارہ، کہ جس نے مشورہ کر لیا اس کو پھر پشیمانی نہیں ہوتی، اور جس نے استخارہ کر لیا وہ پھر استخارہ کرنے کے بعد جو کام کرتا ہے اس میں وہ ناکام نہیں ہوتا، اس کو ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ تو 2 ادب یہ ہو گئے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اچھے رفیق سفر کا انتخاب کیا جائے، اچھے گروپ کے اندر حصہ لیا جائے، اچھے گروپ کے ساتھ جایا جائے، ایسے ایجنٹوں کے تھرو نہ جایا جائے، ان کے واسطے سے نہ جایا جائے کہ جن کی وجہ سے بعد میں قدم قدم پہ آدمی کو مشکلات ہوں۔ بعض ایجنٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ پاسپورٹ غائب کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے ہیں، اور پیسے لے کے پاسپورٹ غائب کرتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ کرنے سے پہلے کے ایک ادب جو ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھے رفیق سفر کا انتخاب وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور چوتھا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ استعانت کی جائے، استعاذہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اور 5واں کام تدبیر کی جائے، 6واں کام توکل کو اختیار کیا جائے، 7واں کام سیکھنے اور سکھانے کا عمل کیا جائے، 8واں کام توبہ کر لی جائے، اور 9واں کام یہ ہے کہ عبادات کا مزاج بنا کے جائیں۔ تو اس میں استعانت اور استعاذہ، اس کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سورہ یاسین پڑھ لی جائے، سورہ یاسین سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اشراق کے نوافل پڑھے جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔
صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھی جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اگر کثرت سے پڑھا جائے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھا جائے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں چیز اس استعانت اور استعاذہ کے ضمن میں یہ ہے کہ سہولت حج و عمرہ کے مراقبات اور اعمال کیے جائیں۔ سہولت حج و عمرہ کے مراقبات اور اعمال کیا ہیں؟ مثلا مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں سوچی جائیں اور ان کو آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے سوچا جائے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ حج اور عمرہ تو نام ہی تکلیف اور مشقت کا ہے، نام ہی محنت برداشت کرنے کا ہے، تو اگر مجھے کسی تکلیف کا کسی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا تو کوئی بات نہیں ہے، حج نام ہی اس چیز کا ہے۔ اس کا مراقبہ کیا جائے، اس کو سوچا جائے۔ دوسرا مراقبہ یہ کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حج و عمرہ کی جتنی عبادات ہیں، جتنی دعائیں ہیں، جتنی محنتیں ہیں، یہ میری محنتیں چند دن کی ہیں، پورے سال کے لیے مفید ہوں گی، پورے سال کے لیے یہ کارآمد ہوں گی۔ اور تیسرا یہ مراقبہ کر لیا جائے کہ حج و عمرہ کے دوران بظاہر جتنی بھی تکالیف اور دشواریاں آئیں گی، جتنی مشکلات آئیں گی، جتنی جسمانی کلفتیں اور مشقتیں آئیں گی، حج کے فارغ ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کی خوشی میں، حج کی خوشی میں، حج پورا ہونے کی خوشی میں تمام تکالیف ایسے محسوس ہوتی ہیں گویا ایک ذرہ بھی حاجی پر نہیں گزرا، اور اس نے بالکل سہولت اور آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ حج ادا کیا ہے۔ تو یہ اسلام اور اس کے اس عظیم رکن مقدس کا خاص اور نمایاں معجزہ اور کرشمہ قدرت خداوندی ہے۔ تو یہ اس کا مراقبہ کیا جائے کہ یہ جتنی تکلیفیں ہیں اور جتنی مشقتیں ہیں اور جتنی کلفتیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد مجھے یوں لگے گا کہ جیسے کوئی مشقت ہی نہیں ہے، یہ سوچا جائے۔ چوتھا یہ مراقبہ کیا جائے، یہ سوچ کے جائیں کہ ہر ایک کی خدمت کرنی ہے، کسی سے اپنی خدمت نہیں کرانی، کسی دوسرے سے اپنی خدمت کرانے یا کام آنے کی ذرہ برابر بھی ہمیں امید نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر اولاد ساتھ جائے، بیوی ساتھ جائے تو وہ بھی اپنا کام خود کریں، تب بھی اپنا کام خود کریں۔ کوئی دوسرا کر دے تو اس کا احسان سمجھیں کہ اس نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ ایک یہ بات سوچ کے جایا جائے کہ حج سے پہلے مقامات حج کی زیارت بھی کر لیں۔ 8 ذی الحجہ کو جب حج کے اعمال شروع ہو جانے ہیں اس سے پہلے مقامات حج کی زیارت کر لیں کہ مینا کہاں واقع ہے اور مزدلفہ کہاں واقع ہے اور عرفات کا میدان کس جگہ پر ہے، اور میں نے پہلے مینا جانا ہے، پھر عرفات جانا ہے، پھر مزدلفہ آنا ہے، تو میرے لیے کون سا راستہ زیادہ بہتر ہوگا۔ مقامات حج کی زیارت کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ حج اور عمرہ بڑی سہولت سے ہو جائے گا۔ صبر اور شکر اور وقت کی اہمیت کے احساس کو بھی ساتھ لے کر کے جائیں، جبکہ غصے کو، فکر کو، آرام کو اور گھر کی فکر کو یہیں چھوڑ کے جائیں۔ ان اعمال کا مراقبہ کریں گے تو اللہ پاک حج میں بہت زیادہ سہولت پیدا کر دیں گے۔ 5ویں چیز جو ہم نے حج سے پہلے سوچنی ہے اور جس کو ہم نے دیکھنا ہے، جو حج سے پہلے کرنے کا کام ہے، وہ ہے تدبیر۔ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 کام کریں۔ نمبر 1، اہل و عیال کے لیے اخراجات کا مناسب بندوبست کر کے جائیں۔ نمبر 2، اپنی سفری ضروریات کا بندوبست کریں۔ سفری ضروریات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ مثلا نقد رقم ہم لے کر کے جائیں، ضروری کاغذات کی فوٹو اسٹیٹیں بنا کر لے کر کے جائیں، پاسپورٹ اگر گم ہو جائے تو فوٹو اسٹیٹ تو ہمارے پاس ہو، ضروری دوائیں لے کر کے جائیں، صفائی ستھرائی کی اشیاء لے کر کے جائیں، پڑھنے لکھنے کی کتابیں لے کر کے جائیں، کھانے پینے کی اشیاء لے کر کے جائیں، پہننے اوڑھنے کی اشیاء لے کر کے جائیں، چیزیں لے کر کے جائیں۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی کہ جن کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے یہیں سے، تو وہ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر کے جائیں، سامان رکھنے کی چیزیں لے کر کے جائیں، سامان باندھنے کی چیزیں لے کر کے جائیں۔ یہ ساری چیزیں تدبیر کے ذیل میں آتی ہیں۔ اور چھٹا کام جو ہم نے حج سے پہلے کرنا ہے وہ یہ ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی ہم کریں تو کم از کم ایک مرتبہ یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ اللہ یہ کام آپ کے اختیار میں ہے، اگر آپ چاہیں گے تو ہوگا اور آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم 7 مرتبہ صبح اور شام یہ تسبیح پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور 7واں کام جو حج سے پہلے کر کے جانا ہے وہ ہے تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانے کا عمل۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ مسائل باقاعدہ سیکھ کر کے جائیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ جمرات پہ جا کے جوتے مار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ حج کے ساتھ مذاق ہے۔ تو مسائل باقاعدہ سیکھ کر کے جائیں، معتبر کتابوں کا بار بار مطالعہ کریں اور ان کو سمجھ کے جائیں۔ نمبر 3، سفر میں دینی کتابیں ساتھ رکھیں۔ نمبر 4، مستند مفتی حضرات کے فون نمبر بھی ساتھ رکھیں، دارالعلوم کراچی کے حضرات کے نمبر اپنے ساتھ لے لیں، جامعہ
علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے حضرات کے نمبر اپنے ساتھ لے کر کے چلے جائیں، جامعہ فریدیہ اسلام آباد یا دیگر مدارس کے جو مسترد مفتی حضرات ہیں ان کے فون نمبر بھی اپنے ساتھ رکھیں، اور مسائل کو جب بھی سیکھیں، آداب کو جب بھی سیکھیں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ سیکھیں، اور مسائل کے سیکھنے کے ساتھ ذوق اور شوق کو بھی سیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے اندر کیسے حج کا ذوق پیدا کرنا ہے اور شوق پیدا کرنا ہے۔ اور 8واں کام جو ہم نے حج سے پہلے کرنا ہے وہ ہے توبہ، یعنی جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں انہیں فوراً چھوڑ دیں، اور جو گزشتہ گناہ ہیں ان پر ندامت ہو، ان پر افسوس ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، پکا عزم ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ آدمی جب بھی توبہ کرے تو غسل کر کے 2 رکعت صلاۃ توبہ بھی ساتھ ہی پڑھ لے، اور اس کے بعد توبہ میں یہ بھی ہے کہ جتنے حقوق اللہ ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام شروع کر دیں، اور جتنے حقوق العباد ہیں ان کی ادائیگی کا بھی اہتمام شروع کر لیں۔ یہ 8واں کام ہے۔ اور 9واں کام یہ ہے جو ہم نے حج سے پہلے کرنا ہے، اور وہ عبادات کا ہم مزاج بنا کے جائیں۔ عبادات کا چونکہ مزاج نہیں ہوتا، اس لیے وہاں جا کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، نمازیں جماعت کے ساتھ نہ ہونا تو ایک اور بات ہے، یہ بھی الگ سے ایک گناہ ہے، لیکن ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ وہاں نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں اور وقت کے بعد لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے عبادات کا مزاج بنا کر کے جائیں، کیونکہ جیسے وہاں پر ایک نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے، حرم مکی میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں گناہ کی بھی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ 9 کام اگر ہم حج سے پہلے کریں گے تو ہم نے گویا حج کے اتمام کی طرف جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے سے مطالبہ ہے اس کی طرف ہم نے سفر شروع کر لیا۔